السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں جو یسٹرڈے کا تسلسل ہے وہ میں آپ کو نمبر 13 سے شروع کروا رہا ہوں کہ معاشی مسائل کا پیدا ہونا ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ ایک فرد جہاں کئی مسائل کا شکار ہوتا ہے وہیں اس کو معاشی مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ گھر کے کام، آفس کے کام، اس کے علاوہ محنت مزدوری وغیرہ کام بھی پرفارمنس ڈاؤن کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے معاشی لحاظ سے بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ جب ایک فرد اپنے کام میں مکمل دلچسپی نہیں لے پائے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کی پرفارمنس وغیرہ میں بھی کمی آ جائے گی، جس سے مالی لحاظ سے وہ نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھکاوٹ کی وجہ سے معاشی طور پر بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی، سستی اور کائلی کا پیدا ہونا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک فرد سست اور قائل نظر آتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا اور وہ اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا، لہٰذا تھکاوٹ کی وجہ سے ایک فرد سست اور قائل نظر آتا ہے۔ تفریح کاموں میں عدم دلچسپی، ایک فرد جو کہ تھکاوٹ کا شکار ہے وہ کسی بھی قسم کے تفریح کاموں میں دلچسپی نہیں لے سکتا، کیونکہ تفریح کے لیے ضروری ہے کہ ایک فرد کا جسم اور دماغ دونوں سیر و تفریح کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کا جسم جب پہلے سے تھکا ہوا ہے تو آپ نے تفریح سرگرمیوں میں کیا دلچسپی لینی ہے؟ تفریح سرگرمیوں کے لیے جسم اور دماغ دونوں کا تندرست ہونا اور ریلیکس ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ جب جسم تھکا ہوا ہو تو پھر وہ تفریح کے لیے کیسے تیار ہوگا، بلکہ وہ تو ایک طرف بیٹھنے کو ترجیح دے گا۔ نمبر 16 ہے مقابلے کے جذبے میں کمی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک فرد کے اندر جو مقابلے کا جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ فٹیگ بھی ایک بیماری اور بیمار آدمی اچھے طریقے سے نہیں کھیل سکتا، لہٰذا فٹیگ کی وجہ سے ایک فرد کے اندر مقابلہ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 17 سماجی سرگرمیوں میں کمی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک فرد کا جسم اس قابل نہیں رہتا کہ وہ سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ تھکاوٹ عضلات اور ذہن دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ جب ایک فرد تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو عضلات اور ذہن اگر ریلیکس نہیں ہوتے تو پھر کسی بھی سماجی پارٹی یا اکٹھ یا گیٹ ٹوگیدر میں دل نہیں کرتا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماجی سرگرمیوں میں تھکاوٹ کی وجہ سے کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 18 قوت برداشت میں کمی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جسم کے اندر قوت برداشت کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جسم کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کام کرنے سے جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جسم کو ریلیکس کیا جائے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی بھی کام مکمل طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، تھکاوٹ کی وجہ سے قوت برداشت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا فٹیگ، اس کی ڈیفینیشن، اس کی اقسام اور اس کی وجوہات۔ تو عزیز طلباء، اس کا مختصر نچوڑ یہ ہے یا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، آپ ایک کام کرتے ہیں، اگر آپ روزمرہ کے کام کاج کرتے ہیں اور اس سے آپ کی تھکاوٹ نہیں ہوتی تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ فٹ ہیں۔ اگر آپ میں کام کرتے تھک جاتے تو مان لیجیے کہ آپ میں کسی چیز کی کمی ہے، ڈائٹ کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دونوں آپ کوآرڈینیشن ہو، یعنی کہ دماغ کا بھی اور جسم کا بھی۔ جب تک یہ دونوں کوآرڈینیشن نہیں ہوں گے تو آپ کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ اس کے لیے آپ اپنا فٹنس لیول چیک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا ڈائٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، کھیلوں میں حصہ لیں، تو جس سے آپ بیماریوں سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، تو آپ کا فٹنس لیول بہتر رہے گا، بشرطے کہ آپ کی ذہنی جسمانی کوآرڈینیشن جو ہے، مینٹل اور فزیکل کوآرڈینیشن بہتر ہوگی، اس وقت تک کہ آپ کام بہتر طریقے سے کر پائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں